آپ نے کوشچن کرنے میں پھر بتاؤں نہیں آپ بتا دیجیے 1 2 3 کر دوں جی کیا لیکن میں آج فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پیش ہو گیا تھا. یہ فرسٹ ٹائم میں بینچ نمبر 1 میں ہی پیش ہو گیا تھا چیف جسٹس امین الدین خان صاحب کے سامنے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کیسز تھے. یہ کیس میرا پینڈنگ تھا 2014 سے اور پہلے بھی اس کیسز میں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہماری پیشی ہوا کرتی تھی. ایز وی اسپیک اپنا لاہور ہائی کورٹ اور بار ایسوسیشن وکلاء تنظیموں نے جو فیصلہ کیا تھا انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں کیا ہوا کہ ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے. اور میرا ذاتی بھی اوپینین یہی ہے کہ ایسے بوائکاٹ نہیں ہونا چاہیے فور دا ٹائم بینگ کیونکہ اس سے باقی کیسز اور لٹیگیشن بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی. اس لیے اور کچھ پارٹیز ایڈورسلی افیکٹ ہو جائے گی. تو ان کی لائٹ میں بھی پیش ہوا اور جب تک وکلاء کا کوئی ڈیسیجن نہیں آتا تو پیش ہوتے رہیں گے. جہاں تک ججز کی ریزگنیشن کا تعلق ہے یہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. وہ جیسے چاہیں اور جب چاہے وہ ریزائن کر سکتے ہیں اپنے پوزیشن پہ. بٹ بائی اینڈ لارج جوڈیشری کے ایشو کو دیکھنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہوگا, ان سے درخواست یہی ہوگی کہ جج صاحبان کسی بھی پوزیشن سے ریزائن نہ کرے, چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, وہ کنٹینیو کرے اور ان ڈیو کورس آف ٹائم انشاءاللہ the law will prevail. جو بھی ہوگا عوامی احتجاج کی وجہ سے, پولیٹیکل اسٹرگل سے یا کنسٹیٹیوشنل چیلنجز سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم ختم ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ واپس سپریم کورٹ بحال ہوگا. اور سپریم کورٹ جو آئین ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اصل صورت میں آئے گا. اور عدلیہ میں بائی اینڈ لارج تو ریفارمز کی ضرورت ہے, لیکن ایسے ریفارمز ہونے چاہیے جو پرسن اسپیسیفک نہ ہو, جو ایک پولیٹیکل پارٹی ویژن اسپیسیفک نہ ہو. ایسی ریفارمز ہو جو جوڈیشری کے لیے ضروری ہو اور جوڈیشری کے ساتھ ساتھ ہو. دیکھیے خان صاحب کے ساتھ کی جو ملاقاتیں ہیں اس پہ ہمارا پہلا آرڈر ہوا تھا 2023 میں. وہ آرڈر امپلیمنٹ ہو رہا تھا لیکن بعد میں امپلیمنٹیشن جب رکی گئی تو کئی مرتبہ کورٹوں میں گئے. پھر 3 ممبر بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیٹا, پھر ایک ایس او پی بھی کبھی امپلیمنٹ ہوا. اس آرڈر کے مطابق ملاقاتیں ہونے چاہیے. جب آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوں گے, ابھی آپ نے ایسولیشن دیکھا, لاسٹ ملاقات 4 نومبر کو ہوئی تھی ایک بہن کی. آپ ساری بہنوں کو ملائے, ایک فیملی ممبر کو ملائے, آپ وکلاء کو ملائے, آپ لیڈرشپ کو ملائے. وہاں سے اچھے پیغامات آئیں گے, اس سے سختیاں ختم ہوگی, اس سے جو تناؤ ہے وہ اس میں کمی آئے گی, اس میں جو تلخی ہے اس میں کمی آ جائے گی. اپنے بڑے لیڈر کو ملاقات نہیں کریں گے تو ان کے بہنوں کے پاس کیا رہے گا؟ وہ بہنوں نے تو احتجاج کرنا ہے, روڈوں پہ رہنا ہے, ان کا کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے, اسٹرگل نہیں ہے, وہ اپنی بہن بھائی کے لیے آتی ہے. اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے ان پہ ہاتھ اٹھا کے جاتے ہیں تو عوام میں بھی ایک اشتعال آئے گا. دیکھیں ہماری سیاست میں آخری عورتوں کا ایک تقدس رہ گیا تھا, وہ تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. جو علیمہ باجی کے نورین بی بی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت کنڈیمنیبل ہے. میں نے پہلے دن اسی وقت کنڈیم کیا تھا کہ ایسی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے, نہ پنجاب پولیس کو نہ کسی اور کو. یہ ملاقاتیں ہوں تو بہتر ہے. الیکشن کمیشن سے میں اتنا عرض کروں گا کہ الیکشن کمیشن تھوڑی سی توجہ پنجاب پہ دے. پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے الیکشن کمپین کی اجازت نہیں ہے, ہماری پوسٹر کی اجازت نہیں, ہمارے اسٹیکر کی اجازت نہیں ہے. عمر ایوب خان صاحب کو تو نوٹس یہ گیا کہ آپ کے پوسٹر اسٹیکر اس سائز کے مطابق نہیں ہے جو سائز ہونا چاہیے تھا. جو انہوں نے رپلائی کر لیا کہ ہمارے سائز بھی وہی ہے جو الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف ایک پورے پولیٹیکل پارٹی کو, ہمارے بندے کو لاہور میں کوئی اجازت نہیں ہے. ہم نے تو بارہا کہا کیا الیکشن کمیشن خود نوٹس نہیں دیکھ سکتی؟ کیا الیکشن کمیشن کے جو اپوائنٹڈ مانیٹرنگ آفیسر ہے وہ وہاں نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے لوگوں کو یہ اجازت ہے نہیں ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. ہم نے باجوڑ میں 2 الیکشن ہارے لیکن ہم نے داندلی نہیں کی. کرنا چاہتے تھے تو شاید کر سکتے تھے, بٹ ہم داندلی پہ یقین نہیں کرتے, ہرگز نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ ہری پور اور باقی سارے جو الیکشنز ہے بائی الیکشن, میں تو بائی اینڈ لارج سارے پاکستان اور پاکستانیوں کو پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو کہوں گا کہ 23 تاریخ کو جو الیکشن آ رہے ہیں یہ کے پی کے میں, کیونکہ وہاں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں الیکشن میں, تو وہاں پر انشاءاللہ یہ 27ویں آئین کے خلاف ایک ریفرنڈم ہوگا. اور باقی پاکستان میں لاہور میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ بھرپور حصہ لے اور ارسلان کو کامیاب بنائے. گیزر ان کا نشان ہے. باقی جو ساتھی ہیں وہ جہاں پر ہمارا بوائے کاٹ ہے وہاں فل فلیج بوائے کاٹ کو مینٹین رکھیں.